چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے، اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دیں جن پر سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں، إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، مگر ہماری طرف کی رحمت اور ایک وقت تک برتنے دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ۔ سورہ یاسین شریف کی مبارک آیات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے تھے، اور اس کو اگر تفسیر سیرات الجنان کے ساتھ مطالعہ بھی کر لیا جائے تو یہ بہت مفید رہے گا۔ اور سورہ یاسین شریف قرآن کریم کا دل ہے، اور ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی 10 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو کبھی بھی کوئی پرابلم زندگی میں آن پڑے تو دیکھا گیا ہے کہ عاشقان رسول کا، مسلمانوں کا ایک انداز ہوتا ہے کہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہیں، کرواتے ہیں، اور اس کا ایک اہتمام فرماتے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کو عافیتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے، اور ہر طرح کی مشکلات سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ ماہ ذی قعدہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، عزت والا، حرمت والا یعنی عزت والا مہینہ ہے، ماہ ذی قعدہ۔ اور اس ماہ مبارک کو ایک خصوصی نسبت ہے حضرت صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، کہ آپ کا وصال با کمال اسی ذی قعدۃ الحرام کے مہینے میں ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہم نے اپنے پروگرام میں حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک زندگی کو پروگرام کا موضوع رکھا ہے۔ آج ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور اپنے شب و روز کو بہتر بنانے اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے، بزرگان دین کا اللہ کریم ہمیں فیضان نصیب فرمائے۔ آپ دیکھیے کہ جب موسم ہے، سردی کا نام جب آتا ہے تو ٹھنڈ کا بھی ایک احساس آتا ہے، گرمی کا نام جب آتا ہے تو حرارت کا بھی ایک احساس ساتھ ملاتا ہے۔ اسی طرح انسان جب کوئی دکھ کی بات یاد کرتا ہے تو وہ غم کو اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے، جب وہ کوئی لطف کی بات یاد کرتا ہے تو ایک یوں بولیے کہ سکون اور راحت کی کیفیت کو بھی وہ لطف کا جو یاد ہے وہ لے کے آتی ہے۔ تو اسی طرح جب حضرت امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کی جائے تو آپ کے علم دین کو یوں بولیے کہ فوراً اہل علم جو ہے یہ جان جاتے ہیں۔ اہل علم کیا، یوں بولیے کہ ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، جو یہاں ہمارے ایریا کے اندر آپ دیکھیں اور دیگر کنٹریز کے اندر بھی آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی الحمدللہ رب العالمین ان کی کتاب بہار شریعت سے اکتساب فیض کرنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے۔ یعنی جب ان کا نام آتا ہے تو علم دین کا پیام بھی ساتھ لے کر کے آتا ہے، اور بہار شریعت کی آپ کا ایک بہترین تعارف ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، آپ کی کالز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ عدنان شیخ بھائی سے آئیے ابھی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی
شفیعنا صلی علی محمد ایک میں کیا میرے اس یار کی حقیقت کتنی ایک میں کیا اس یار کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے باغ جنت میں ان کی گیسوں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کی گیسوں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے کیا مدینے پہ سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے حال بگڑا ہے تو حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے باغ جنت میں جس کے ہاتھوں کے بنا ہوئے ہیں حسن و جمال
جمال اے ہنسی تیری ادا اس کو پسند آئی ہے اے ہنسی تیری ادا اس کو پسند آئی ہے اے ہنسی تیری ادا اس کو پسند آئی ہے حال بگڑا ہے تو بھی مار کی بن آئی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بغار آئی ہے جان گفتار تو رفتار ہوئی روح روا جان گفتار تو رفتار ہوئی روح روا دم قدم سے تیرے اعجاز مسیحائی گئے دم قدم سے تیرے اعجاز مسیحائی گئے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بغار آئی گئے اور تیرے جلووں میں یہ عالم ہے کہ چشمے عالم تیرے جلووں میں یہ عالم ہے کہ چشمے عالم تاب دیدار نہیں پھر بھی تماشائی ہے تاب دیدار نہیں پھر بھی تماشائی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بغار آئی ہے اور جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے کیا فدا کیا مدینے پہ فدا ہو کے بغار آئی ہے سر سے پا تک تیری صورت پہ تصدق ہے جمال سر سے پا تک تیری صورت پہ تصدق ہے جمال اس کو موضوع نیے آزا یہ پسند آئی ہے اس کو موضوع نیے آزا یہ پسند آئی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بغار آئی ہے تیرے قدموں کا تبرک ید بیدائے کلی تیرے قدموں کا تبرک ید بیدائے کلی تیرے ہاتھوں کا دیا فضل مسیحائی ہے تیرے ہاتھوں کا دیا فضل مسیحائی ہے
کیا مدینے پہ فدا ہو کے بغیر آئی ہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے دور پڑے گئے منگتا، ہاتھ پھیلائے ہوئے دور پڑے گئے منگتا، میرے داتا کی سواری سر حشر آئی ہے، میرے داتا کی سواری سر حشر آئی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بغیر آئی ہے، اور فرش سے عرش تک ایک دھوم گئے اللہ اللہ، فرش سے عرش تک ایک دھوم گئے اللہ اللہ، اور بھی سینکڑوں پردوں میں وہ زیبا گئے، اور ابھی سینکڑوں پردوں میں وہ زیبا گئے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بغیر آئی ہے، اے غسل حسن جگہ تاب کے صدقے جاؤ، اے غسل حسن، اے غسل حسن جگہ تاب کے صدقے جاؤ، ذرے ذرے سے آیا جلوہ زیبائی ہے، ذرے ذرے سے آیا جلوہ زیبائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بغیر آئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ، صحابہ کرام سے حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے انبیاء کرام ہو گزرے ہیں، سب کے چہرے بھی حسین تھے، آواز بھی خوبصورت تھی، اور سب سے زیادہ حسین چہرہ تمہارے نبی کا ہے، اور سب سے خوبصورت آواز بھی تمہارے نبی کی ہے۔ میں قربان جاؤں، سبحان اللہ، ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے، میں قربان جاؤں۔ حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا کلام، اور اعلیٰ حضرت نے آپ دیکھیں ایک مقام پہ لکھا ہے کہ سرتاب قدم ہے، سرتاب قدم، سر سے لے کے پاؤں تک، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی میں نو پہ نہ اے چرہ کوہن پھول۔ اور سبحان اللہ، یہ تو ذات بابرکات کی کیا بات ہے۔ آگے جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ، ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے، اور کہنے والے کہہ گئے ہیں کہ جمال یار کی زیبائیاں بیان ہوئیں، جمال یار کی زیبائیاں بیان ہوئیں، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ، امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، آپ بیان فرما رہے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ہرمان نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے۔ یوں کرتے جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آخر میں کہہ رہے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے
کہہ کے میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما گئے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، میں قربان جاؤں اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، حضور کی رفعت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیبائی پر، آپ کے حسن و جمال پر میں قربان جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بعد حاضری بھی نصیب فرمائے، اور محبوب پاک علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کو پہچاننے کی سعادت بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ حضرت امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ صدر شریعت ہیں، بدر طریقت ہیں۔ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کب پیدا ہوئے؟ آئیے قبلہ رکن شورا حاجی شاہد مدنی صاحب سے سنتے ہیں۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14ویں صدی ہجری میں اللہ پاک نے جن علماء اور مشائخ کو بہت شہرت عطا فرمائی ہے، ان میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اگرچہ یہ مفتی کے لقب سے مشہور ہیں، لیکن آپ بہت بڑے شیخ طریقت بھی تھے، اور بڑے بڑے علماء نے آپ سے بیعت کا شرف پایا اور روحانی منازل کو طے کیا۔ تو آپ کی بتائش جو ہے وہ 1300 سن ہجری میں مدینۃ الاولیاء گھوسی یو پی میں ہوئی، اور یہ جو خاندان تھا یہ حکما کا خاندان کہلاتا تھا۔ آپ کے والد صاحب حکیم جمال الدین صاحب بھی حکیم تھے، اور آپ کے جو دادا ہیں حکیم خدا بخش صاحب وہ بھی حکیم تھے۔ کیا بات۔ تو یوں آپ نے جو بنیادی تعلیم ہے وہ اپنے والد صاحب سے ہی حاصل کی، اور مدینۃ الاولیاء گھوسی کا ایک دارالعلوم تھا ناصر العلوم کے نام سے، وہاں پر مولانا الہی بخش صاحب سے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ علم دین حاصل کرنے کا شوق تھا، ذہین و فطین بھی بہت تھے۔ آپ جو ہے وہ مزید علم حاصل کرنے کے لیے اس وقت جون پور کے اندر علامہ ہدایت اللہ جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ہدایت اللہ جون پوری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا شورا تھا کہ آپ جو ہیں وہ معقولات پر آپ کی بڑی گرفت تھی۔ تو وہاں تشریف لے گئے، وہاں آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے مولانا محمد صدیق صاحب، ان سے بھی جو ہے آپ نے مزید کتابیں پڑھیں، اور پھر جو ہے وہ علامہ ہدایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کی شاگردی میں آئے، اور پھر جو منتہی کتابیں ہیں یعنی دور حدیث سے پہلے جتنی بھی کتابیں ہیں وہ مکمل فرمائیں علامہ ہدایت اللہ صاحب سے، اور یہ بڑا نام ہے ان کا جو ہے وہ معقولات کے اندر۔ تو یوں آپ نے ان کتب کو مکمل کیا، اور اس کے بعد دور حدیث شریف کرنے کے لیے علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مدرسۃ الحدیث پہلی بھیت کے اندر جو ہے تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے جو ہے وہ دور حدیث کیا، اور کیونکہ علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف ہو جایا کرتے تھے، تو ان کا کوئی بریلی شریف جانے کا تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا۔ البتہ جب یہ فارغ التحصیل ہوئے تو پٹنہ کے اندر انہوں نے مدرسے کے اندر، مدرسہ حنفیہ تھا، تو علامہ عبد الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے مدرسے میں انہوں نے تدریس کا آغاز کیا۔ اس وقت جو ہے وہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ اس مدرسے میں پڑھاتے رہے تھے۔ تو جیسے ہی اس مدرسے میں گئے اور آپ نے درس کا سلسلہ شروع کیا، تو اللہ پاک نے آپ کو علم تو بہت عطا فرمایا تھا، تو آپ نے جیسے ہی پہلا درس دیا تو سب آپ کی علمیت سے بڑے متاثر ہوئے۔ لیکن ہوا یوں کہ علامہ عبد الوحید صاحب جو ہیں وہ بیمار ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ ان کی اجازت کے لیے پٹنہ کے اندر تشریف لائے۔ تو اسی دوران جو ہے وہ بھی وہیں پر یہ دونوں ہستیاں تھیں کہ علامہ عبد الوحید صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اسی جو ہے وہ دورانیے میں ان جب اعلیٰ حضرت کی زیارت کی تو بہت متاثر ہوئے، اور علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے آپ نے اعلیٰ حضرت سے بیعت کا شرف پا لیا، اور پھر آپ اسی مدرسے میں پڑھاتے رہے۔ لیکن جب علامہ عبد الوحید صاحب کا انتقال ہوا تو پھر جو ہے مدرسہ انتظامیہ جو تھی ان کا ان کے ساتھ کوئی اچھا رویہ نہیں تھا،
تو ان کے رویے کی وجہ سے آپ پھر دل برداشتہ ہو گئے اور آپ نے جو ہے وہ تدریس نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے آپ اپنے گھر چلے گئے، اور یہ 1326 کی بات ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کیا کہ میں جو ہے وہ طب جو ہے پڑھوں گا، ویسے بھی خاندانی علم تھا، تو آپ لکھنؤ چلے گئے اور 2 سال آپ نے علم طب حاصل کیا، اور پھر جو ہے اپنے گھر آئے اور پھر جو ہے مطب کا آغاز کیا۔ اور ویسے ہی جو ہے وہ خاندانی حکیم کا ایک ہوتا ہے نام ہوتا ہے نا، کہ والد حکیم ہے، دادا حکیم ہے، تو بیٹا، تو آپ نے جیسے ہی مطب شروع کیا تو وہ بڑا مقبول ہوا، اور بڑا یعنی آپ مالی طور پر بڑی سٹرانگ ہو گئے۔ کیا بات۔ پھر جو ہے علامہ وسیع احمد مدرس صورتی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں کیا مصروفیت ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں مطب کرتا ہوں۔ تو آپ کو بڑا جو ہے وہ قلق ہوا کہ اتنا ذہین و فتین جو ہے، اور مدرس کم ہوتے ہیں لوگ جی، اور پھر جو اپنے تدریس پر اتنا ملکہ بھی رکھتے ہوں۔ کیا بات۔ تو انہوں نے پھر جو ہے وہ ارادہ کیا کہ میں اب بریلی شریف جاؤں گا۔ تو حضرت علامہ وسیع احمد مدرس صورتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رکہ لکھا جس میں اعلیٰ حضرت سے عرض کی کہ آپ ان پر کوئی انفرادی کوشش کریں۔ خلاصہ یہ تھا کہ یہ تدریس کی جانب دوبارہ مائل ہو جائے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو پھر آپ کی گفتگو کا اثر ہی بہت زیادہ ہے، تو آپ کی خدمت میں جیسے ہی آئے اور پوچھا کہ ہاں کیا کرتے ہیں، کہا طب کرتا ہوں۔ فرمایا طب بھی اچھا علم ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ صبح صبح جو ہے قارورہ دیکھنا پڑتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ وہ علاج کرنے کے لیے جو آج کل تو ایسے بھی جو ہے ٹیسٹ وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، اس زمانے میں یہ ٹیسٹ والا سلسلہ نہیں ہوتا، خون کا ٹیسٹ، پیشاب کا ٹیسٹ وغیرہ۔ اس زمانے میں یہ حکیم اتنا اس حکمت میں ملکہ ان کو تھا کہ یہ خون اور پیشاب وغیرہ دیکھ کر ہی بتا دیتے تھے کہ یہ مرض کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس مسئلہ یہ ہے کہ صبح صبح یہ چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں، یہ چیز دیکھنا پڑتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے ان کلمات سے جو ہے نا آپ کو تھوڑا وہ نفرت جسے کہتے ہیں، دل اٹھ جانا، چلے ہم خوبصورت لفظ استعمال کرتے ہیں، کہ آپ کا جو ہے نا اس علم سے تھوڑا سا دل جو ہے وہ اٹھ گیا، تھوڑا یا زیادہ جو بھی کہیں۔ تو پھر آپ کو جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب آپ نے یہاں سے جانا نہیں ہے۔ کیا بات۔ تو 2 ماہ پھر اپنے پاس رکھا، پھر رمضان شریف آ گیا تو اجازت لے کے اب میں چلتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، لیکن عید کے بعد پھر آپ دوبارہ یہاں تشریف لے آئیں، اور پھر یوں جو ہے وہ آپ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو یہ ابتدائی طور پر آپ کا علم حاصل کرنے کا کہ آپ نے کس طرح جو ہے وہ درس نظامی کیا، اور اس کے بعد جو ہے علم طب حاصل کیا، اور آپ کو شخصیات کون سی ملی ہیں، یعنی علامہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، یعنی شروع سے دیکھا جائے تو آپ کے والدین، اس کے بعد علامہ ہدایت اللہ، یہ بہت بڑا نام ہے، علماء جانتے ہیں، اور اس کے بعد علامہ وسیع احمد مدرس صورتی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت، عظیم المرتبت مصنف بھی تھے، محدث بھی تھے، اور اعلیٰ حضرت کے بڑے دوست تھے۔ علامہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کے آپ شاگرد ہیں، اور یہ جو ان کے مرید بھی ہیں، اور علامہ فضل رحمان گنج مراد آبادی یہ شیخ المشائخ، شیخ العلماء ہیں، اور بڑا ان کا نام ہے۔ تو یوں ان کی صحبت جو ہے وہ ان کو ملی۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی جانتے ہیں الحمدللہ، اعلیٰ حضرت کیسی بڑی شخصیت تھی، ان کے مرید ہونے کا ان کو شرف حاصل ہوا۔ تو اللہ پاک نے آپ کو بہت جو ہے نا ایسی عظیم شخصیات دی جنہوں نے ان کی جو کردار کی، شخصیت کی تعمیر فرمائی۔ واہ واہ واہ۔ مرشد کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ راستہ دکھاتا ہے، بتاتا ہے، صحیح غلط کی پہچان کرا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان ملتا ہے کہ جب مرشد بندے کو جو ہے وہ شیطان کے مکر و فریب سے بچانے کی رہنمائی اور ہدایت فرماتا ہے، اور بندہ جب اس پر عمل کرتا ہے تو پھر اللہ پاک کی رحمت سے بندے کو کیا ہے، رستہ کلیئر ہوتا چلا جاتا ہے، اور بندہ اللہ پاک کے کرم سے اور اس کے فضل سے جنت کی جانب بڑھنا جو ہے یہ شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے الحمدللہ، ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری علامہ ذلہ کی الحمدللہ رب العالمین یہ ایک بیت کی نسبت حاصل ہے۔ یہ ہمارے مرشد ہیں، اور کیا خوب اور پیارے مرشد ہیں کہ اپنے مریدوں کی آخرت کے حوالے سے آپ بڑا کرتے بھی ہیں، فکر بھی فرماتے ہیں، اور آپ بھی اگر کسی سے مرید نہیں ہے تو امیر اہل سنت کے ذریعے سے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں میں آپ جو ہے وہ شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ الکریم امیر اہل سنت کے دامن فیض سے وابستہ ہونے کی برکت سے آپ کو ایک یوں بولیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا جذبہ بھی ملے گا، اور دل میں احساس سے گناہ پیدا ہو جائے گا
کہ میں نے گناہ کر لیا اور مجھے نہیں کرنا، توبہ کرنی ہے. یہ ایک بڑی زبردست ایک بہار ہے جو بندے کو نصیب ہوتی ہے امیر سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کی برکت سے، آپ کا مرید ہونے کی برکت سے. اور اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں تو آپ اس نمبر پر جو ہے وہ اپنی ڈیٹیل جو بتائی گئی ہے، نام اور عمر وغیرہ اس پر بھیج سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو امیر سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا. دو باتیں جو میں نے یہاں سے اخذ کی ہیں آپ کے ابتدائی تعارف سے، میں چاہوں گا اس پر ہم ضرور گفتگو کریں. جیسے آپ نے فرمایا کہ اپنے چچا زاد بھائی سے علم حاصل کیا. ہمارے زمانے میں تو معاشرے میں لوگوں کو تو چچا زاد، تایا زاد، پھپھی زاد، ان بھائیوں سے لڑائی جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو رہی. تو اور یہاں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پڑھا اور انہوں نے پڑھایا، یعنی افادہ اور استفادہ دونوں طرف سے ہے. یعنی یہ لینا چاہ رہے ہیں اور وہ بھی کیا کر رہے ہیں، عطا بھی فرما رہے ہیں. جبکہ ہمارے ابھی کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں جس طرح ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمارے تو چچا زاد، تایا زاد، اس طرح جو پھوپھی زاد بالخصوص جو ہے یہ ہیں، اور پھر کچھ علاقوں میں تو ماموں زاد رشتہ، یہ بھی جو ہے نا وہ یہ لڑائی کا ایک سمبل جو ہے بنا ہوا ہے. اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، شریک کا لفظ بھی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اور مختلف علاقوں میں حساب کیا ہے، مختلف ہے. تو کیا ارشاد فرمائیں گے آپ جو فرما رہے ہیں، بزرگوں کا جو انداز بتا رہے ہیں، ان سے جو سیکھنے کو مل رہا ہے وہ، اور جو معاشرے میں چل رہا ہے یہ؟ اس کی بنیادی وجہ تو جو میں سوچ رہا تھا وہ یہ بنتی ہے کہ جو ماموں، چچا، یعنی جو بڑے ہیں، ان کے درمیان کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں، وہی لڑائیاں اور وہی مسئلے جو ہیں وہ اولاد کی جانب منتقل ہو جاتے ہیں. ان دشمنی وہاں سے چلتی ہے، دشمنی کہیں یا جو آپ کوئی بھی نام دے دیں اس کا، آپس میں جو ہے وہ دل اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. اور ایک اور محاورہ بولا جاتا ہے کہ خون پتلے ہو جاتے ہیں. تو یہ والا سلسلہ وہیں سے آتا ہے، اور ایک دوسرے کی غیبت چگلی کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ دل کے اندر جو ایسی بری چیزیں استوار ہو جاتی ہیں، پھر وہ خاندان کے اندر آگے منتقل ہوتی ہیں. ایک وجہ تو یہ بنتی ہے، اور دوسری جو ہے وہ علم کی کمی بھی. حالانکہ یہ بالکل ذی رحم ہیں، بالکل قریبی رشتہ دار ہیں جو کہ حسن سلوک کے مستحق ہیں، اور ان کا حق دوسرے رشتہ داروں سے زیادہ ہے. تو لہٰذا اس چیز کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بندہ ہم عمر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وہ آداب جو ہے وہ تھوڑے مشکل بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ایک ساتھ جو ہے وہ مل کر کھیلا جاتا ہے اور وقت گزارا جاتا ہے. تو ایک دوسرے سے جو ہے وہ گفتگو، آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہی بڑا مسئلہ ہے کہ اخلاق تباہ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسی گفتگو کی جاتی ہے جس سے دل آزاری بھی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے علم کی کمی، اور پھر جو ہے وہ تربیت نہ ہونا، اور پھر جو ہے بالکل محاصرت جسے کہتے ہیں، آپس میں رہنا، اٹھنا بیٹھنا، اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہ رکھنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جمع جب ہوتی ہیں تو پھر آپس کے رشتہ داروں کا پاس نہیں کیا جاتا. تو اس کے لیے جو ہے وہ علم حاصل کرنا چاہیے، اور رشتے کی جو اہمیت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. تو رب کی رحمت سے جب ہمیں معلومات میں اضافہ ہوگا اور ان رشتوں کی اہمیت کا علم ہوگا تو پھر رب کی رحمت سے جو ہے محبتیں پروان چڑھیں گی، اور آپس کی جو چپکلش ہے، آپس کے جو لڑائی جھگڑے ہیں، یہ دور ہوتے چلے جائیں گے. اور اس کی بڑی ضرورت ہے معاشرے کے اندر، کہ بنیاد جو ہے وہ معاشرے کی خرابی کی یہیں سے پڑتی ہے، کہ آپس میں جو ہے یہ جو مخالفت کا سلسلہ ہوتا ہے وہ آگے جا کے دشمنی، اور پھر مزید آگے جا کے قتل و غارت کی طرف چلا جاتا ہے. اور دیہاتوں کے اندر جو زیادہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ جائیداد ہوتا ہے، وہ شہروں کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن جائیداد کے جھگڑے، اور جو ہے وہ یوں اس نے میری جائیداد لے لی، اس نے میرا حق نہیں دیا. تو اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دینا چاہیے، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ. کہ کتنا جو ہے اگر ہم کسی کا حق دباوی لیں گے تو کتنے سال جئیں گے، اور وہ ہمارے لیے تو حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے. تو وہ ہمارے لیے، اگر یہ جو چیز حرام ہوتی ہے وہ آدمی اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا برکت ملے گی، اسے کیا فائدہ ملے گا، سروائیو نہیں کر سکتا سر. تباہی ہی، حرام آئے گا تو بربادی کو اپنے ساتھ لے کے آئے گا. ابھی یہ کل پرسوں کی بات، مجھے کسی نے یہ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ کوئی 6 کنال زمین کا مسئلہ تھا. 6 کنال زمین جو تھی اس کی بیع ہو چکی تھی، 6 لاکھ روپے میں اس کا سودا ہو گیا تھا، پیسے دیے جا چکے تھے، لیکن جسے یوں بولیں کہ وہ انتقال نہیں ہوا تھا.
اچھا یہ تھی ان کی آپس میں رشتہ داری، بڑی قریبی رشتہ داری تھی. وہ ہو گیا جی، لیکن کاغذی کاروائی نہیں ہوئی، انتقال جیسے ہوتا ہے ٹرانسفر جسے کہتے ہیں، ہو جانا جائیداد کا، یہ نہیں ہوا تھا. اب کیا ہوا؟ اب جب وقت گزر گیا، آج وہ زمین جو ہے وہ 60 لاکھ روپے کی ہے. تو اب کیا ہوا؟ اب ان کا معاملہ آ گیا کہ بھی ہم تو زمین نہیں دے رہے، بھی آپ اپنے پیسے لے لیں، جو پیسے آپ نے دیے ہوئے ہیں وہ پیسے آپ لے لیں. 6 لاکھ روپے آپ نے دیا ہوا تو 6 لاکھ روپے اپنا لیں اور آپ سائڈ پر ہو جائیں، یہ زمین ہم نہیں دے رہے. اب وہ جو دوسری پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پیسے آپ لے چکے ہیں، زمین کا مطلب معاملہ جو ہے نا وہ سارا کلیئر ہو چکا ہے، سودا اس کا ہو چکا ہے، سارے بات ہوگی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں دے رہے، اب تو آپ نے ہمیں انتقال دینا ہے اس کا. غفلت ان کی صرف یہ ہے کہ انہوں نے فوراً انتقال نہیں کروایا. چلیں اب کروانے چاہ رہے تو ان پر لازم ہے کہ وہ ان کو کرا کے دیں، لیکن وہ کیا کیا؟ وہ نہیں دی، انہوں نے بھی نہیں دیا، ان کو ملا نہیں ہے. فیصلہ کرنے کی بعض اوقات شریف آدمی جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ یوں بولے کہ لڑائی مار کٹائی کی جانب نہیں جاتا، اور پھر جسے اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ اپنی آخرت بچانے کی پہلے نمبر پر سوچ رکھتا ہے. وہ جب فیصلہ کروانے کہیں گے استاد، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. اور جو فیصلہ کرنے والا تھا اس نے کہا کہ مولوی صاحب آپ جھوٹا قرآن اٹھا لیں گے؟ توبہ توبہ، لا الہ الا اللہ، کیسی بات آپ کر رہے ہیں، ہم تو نہیں اٹھا سکتے. پھر وہ جو فیصلہ کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جھوٹی قسم اٹھا لیں گے؟ انہوں نے کہا اب کیسی بات کر رہے ہیں، توبہ، ہم تو بالکل نہیں اٹھا سکتے، نہ ہم اٹھائیں گے، جھوٹی قسم کیوں اٹھائیں گے. تو فیصلہ کرنے والے نے کہا کہ نہ آپ نے جھوٹا قرآن اٹھانا ہے، نہ آپ نے جھوٹی قسم کھانی ہے، پھر آپ گھر پہ جا کے آرام سے بیٹھ جائیں، یہ آپ کی مسئلے کا حل پھر ہونا نہیں ہے. اچھا اب کیا ہوا؟ اس وقت بات آئی گئی ہوگی. وہ جس نے زمین لی تھی وہ پنجابی میں کہتے ہیں چوراں نو پی گئے مور. اب ان میں سے کیا ہوا؟ وہ زمین انہوں نے بیچی اور ان کے افراد میں سے ایک بندے نے اس کے کیا کر لیے؟ پیسے لے لیے. اس نے پیسے ایک نے لیے اور وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہڑپ کر گیا. اور ایک لفظ بولتے ہیں گجرات یہ کہ جو ہے وہ ریجن میں کہ تاریاں پٹ گیا بھائی، یعنی کیا ہو گیا، چلا ہی ہے. گجرات سے وزیر آباد کے درمیان میں ہے نا وہ دریا ہے، تو لوگ جو ہے نا وہ یوں دریا کو تیر کر کے بھی پار کرتے ہیں، تو اس کے لیے لفظ ایک بولے بھی تاریاں پٹ گیا ہے، مطلب دریا تیر کر کیا کر گیا بندہ پار کر گیا. تو یوں ادھر یہ بولا جاتا تھا، ویسے وہ ہوا تو وہ ہڑپ کر گیا. یعنی ان کو بھی نہیں ملا، یعنی یہ جو کر رہا تھا اس کو بھی نہیں ملا اور وہ مطلب اڑ گیا. اس پر جو ہے وہ کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ بالکل جو ہے وہ یہ برے کام کا انجام برا ہوتا ہے. تو اب اپنے اوپر برائی بھی لے لی جی، اور نہ دنیا کا فائدہ ہوا، آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو بھی باقی ہے. اللہ تو اس لیے ہوتا ہے یوں کہ بعض لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے لیکن راستہ غلط استعمال کرتے ہیں، تو دنیا بھی ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، آخرت کا عذاب تو باقی ہوتا ہے. تو نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی، تو یہ کیسی جو ہے وہ بدبختی ہے اور یہ غلط سوچ ہے. اس غلط سوچ کا نقصان جو ہے ساری زندگی اٹھاتے ہیں. پھر اب جو ہے وہ ان کے جو ہستی ہے، اب کیا کہ شخصیت ہے، اس پر تو دبا لگ گیا نا. اور معاشرے میں بھی اس چیز کو بڑا ناپسند کیا جاتا ہے کہ جو اس طرح کے کرتے ہیں لوگ انہیں پسند نہیں کرتے. اور بعض دفعہ تو اس طرح کرنے والوں کے رشتے بچوں کے رشتوں کے اندر بھی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اور بھی کئی ایک معاشرتی طور پر جو ہے وہ ان کی عزت آپ یوں سمجھیں ختم ہو جاتی ہے. وہ جو معزز ہوتا ہے نا بندہ، اپنی عزت کی خود حفاظت کرتا ہے، تو اس طرح کی حرکات کرنے سے جو ہے وہ عزت بھی برباد ہو جاتی ہے. اور پھر جب وقت آتا ہے تو پھر لوگ یاد دلاتے ہیں کہ ہاں وہ ہے نا تم وہی ہو کہ جس نے جو ہے اپنے فلاں کا حق مارا تھا. اور پھر جو ہے بڑی شرمندگی ہوتی ہے، پھر سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی کہ نہ تو جو ہے وہ دنیا ملی، عزت بھی برباد ہوئی، اور آخرت میں اللہ پاک کی ناراضگی موجود ہے. تو اس لیے جو ہے جو یہ محاورہ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، تو اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو دنیا بھی نہیں ملتی. صحیح، درست فرمایا. خالد بھائی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بالخصوص جن کا بھی ذکر کیا ہے، چچا زاد ہیں، ماموں زاد ہیں، تایا زاد ہیں، پھوپھی زاد ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھے انداز کے ساتھ جو ہے وہ رہا جائے. اور یہ
ذات بھی، یعنی چچا ذات، پھوپھی ذات، ماموں ذات، یہ جو بھائی ہیں ان کا بھی، اور پھر ساتھ میں یہ جو چچا ہیں، تایا ہیں، پھوپھیاں ہیں، ان کا بھی دل میں جو ہے وہ خیال اور احساس رہے، اور رشتوں کا جو پاس ہے یہ بھی رہے. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی خاتم النبیین. سلمان بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم وہ سیکھ رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں. ہمارے سیکھنے میں، ہمارے لرننگ میتھڈ میں اب تک کیا کیا چیزیں شامل ہو چکی ہیں، ہمارا خود ہی کا کردار اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے. کیا سنا، کیسے سنا، کس سے سنا. تو ہم نے رشتہ داری وہ سنی جو رشتہ داروں نے ہمیں دکھائی. رشتہ داری وہ پڑھی جو یوں سمجھیں کہ اخبارات نے ہمیں پڑھائی. کوئی بھی آپ نیوز پیپر اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو 4 جھگڑوں کی خبریں کسی بھی نیوز پیپر میں بہت کم مارجن کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں مل جائے گی. اور اس سے شخصیت میں یہی چیز پیدا ہوتی ہے کہ یار فلاں نے جب اپنا حق لینے کے لیے فلاں کو مار دیا تھے تو وہ بھی رشتہ دار، تو ہمارے والے بھی یہی کر رہے ہیں، تو ہم بھی اسی طرح سے اپنا حق وصول کر سکتے ہیں. بندہ ان چیزوں کو سیکھ رہا ہوتا ہے. پھر رہے فلمیں، ڈرامے اور یہ ساری چیزیں، تو یہ بھی رشتہ داروں کو برا کر کے دکھا رہے ہیں، اور جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ جو غیر ہے اس کو اپنا دکھا رہے ہیں، جو اپنا ہے اسے دشمن بتا رہے ہیں. تو نتیجہ کیا ہے، جب ہم چاروں طرف سے ایک ہی راگ سن رہے ہیں تو ہمارے لبوں پر بھی وہی آئے گا اور اسی ساز کو ہم بھی اپنا رہے ہوں گے. قرآن و سنت کو ہم نے رشتہ داری کے عنوان پر کتنا سنا ہے اور کتنی توجہ سے سنا ہے. اچھا، یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کو ہم نے کتنا سنا، تو ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ بھائی بیان ہی نہیں کیا گیا، ایسا بیان ہی نہیں ہوا، ایسا کوئی بتاتا ہی نہیں ہے. ایک بڑا کامن ورڈ یہ کہہ دیا جاتا ہے بھائی مولوی سکھا ہی نہیں رہے. ان ساری چیزوں کو کمپائل کرتے ہوئے اگر ہم اس طرف آئیں کہ ہم خود اپنی ذاتی توجہ کے ساتھ رشتہ داری کو فوکس کرتے ہوئے دین کے احکام سیکھنے میں زندگی کے اس لمحے تک کتنا سیریس ہوئے ہیں. کیا ہم نے کبھی جاننے کی کوشش بھی کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رشتہ داروں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، رشتے کی اہمیت کیا بیان کی ہے؟ ہمیں لے دے کے 2-1 باتیں پتہ ہوں گی، مطلب جن کو ہم ابھی ایک ہائی لائٹ کے طور پر فوراً بیان کر سکتے ہیں. ایک تو ہمیں رشتہ داری کی یہ بات پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کا حق رکھا ہے، اور دوسری ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم دیا ہے. تیسری بات اگر ٹٹولیں بہت زیادہ تو شاید کوئی بتا دے، ورنہ عام طور پر لوگوں کو رشتہ داری کے عنوان پر قرآن و حدیث میں اس سے زیادہ کی تعلیمات میسر نہیں ہے یا انہوں نے حاصل نہیں کی. حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بھی دیکھ رہے ہیں ایک لٹریچر آ رہا ہے باقاعدہ خطبہ جمعہ کے عنوان پر، اور جو جمعہ پڑھا رہا ہے وہ مقرر، وہ مبلغ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ قرآن کیا ارشاد فرما رہا ہے. قرآنی بیانات کا الحمدللہ ایک تسلسل جاری ہے، اس میں بارہا رشتہ داروں کے حقوق کا بیان گزرا، مختلف چیزوں کا بیان گزرا، والدین کے ساتھ نیکی کا بیان گزرا، اولاد کو کیا سکھانا چاہیے، اس کی تربیت کا کیا کیا ہم پر بوجھ پڑتا ہے، وہ سارا بیان گزرا. لیکن ہم نے دین سیکھنے کے لیے اپنا وقت کتنا دیا؟ جب دیا ہی نہیں ہے اور ہر چیز گویا کہ ہم زمانے سے ہی سیکھ رہے ہیں، تو زمانے کا جو چلن ہے وہ سیانے بتا رہے ہیں کہ بھائی بڑا خراب ہے. تو جو ہم سیکھ رہے ہیں نا وہ تعلیمات خراب ہی ہیں. اچھی تعلیمات، عمدہ کردار اور کردار کی صفائی اور پاکیزگی اگر سیکھنی ہے تو پھر ہمیں ان سے سیکھنی پڑے گی جو ہمارے معاشرے میں واقعی شریف لوگ کہلاتے ہیں. اور شریف لوگ کہلانے والے جو افراد ہیں ان کے لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ مولانا صاحب آپ رہنے دیں، یہ شریفوں کا کام نہیں ہے، ہم نمٹ لیں گے. تو جب آپ شریفوں کو یوں کر کے ہر جگہ سے مائنس کرتے جا رہے ہیں تو جو سیکھ رہے ہیں پھر وہ شرافت تو چلی گئی، پیچھے بدماشی رہ گئی. جب بدماشی ہی پیچھے رہ گئی تو آپ کے دامن میں وہی بچے گی. پھر وہ رشتہ داری کو رشتے برتنا نہیں سکھائے گی بلکہ رشتہ داری کو توڑنا، کمزور کرنا سکھائے گی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو 4 باتیں ارشاد فرمائیں کہ جن پر بندہ عمل کر کے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک روا رکھو، ان کے حقوق کا خیال رکھو. اگر ان کے حقوق کا خیال رکھو گے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ارشاد فرمایا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آپ دیکھیے احادیث میں کتنی باتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ بندہ جنت میں جا رہا ہوگا لیکن اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے جنت سے روک دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہوگی؟ ان کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے، لوگ اس کے بارے میں ایلیگیشن لگا دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا نقطہ پیش کر دیں گے کہ مالک یہ جنت میں جا رہا ہے حالانکہ اس نے ہمیں برائی سکھائی ہے، تو وہ برائی سکھانے کے جرم میں بیچارہ جاتا جاتا روک لیا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں معاشرے میں بھیجا ہے تو معاشرے میں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بھی نا میری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ میں معاشرے کو معاشرے کے جو درست خد و خال ہیں ان کے مطابق لے کر چلوں، اور وہ ہمیں ملتے ہیں دین اسلام سے، وہ ملتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے، وہ بیان کرنے والے ہیں قرآن و سنت۔ اگر ہمارا قرآن و سنت سے رشتہ ہوگا اور مضبوط اور اچھا رشتہ ہوگا تو یہ رشتہ داریاں بھی ہماری جو ہے وہ مضبوط اور اچھی ہوتی چلی جائیں گی، وہاں ادب و آداب نظر آئے گا، عزت و احترام نظر آئے گا۔ جب قرآن و سنت سے رشتہ ٹوٹ جائے گا تو پھر پیچھے دامن میں انسان کے بچتا کیا ہے؟ پھر انسان کا یہی کردار باقی بچ جاتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس طاقت ہے، بس وہی اپنی منوا رہا ہوتا ہے، باقی کمزور کو تو صرف روندا ہی جا رہا ہوتا ہے۔ ہم صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جب گفتگو کر رہے ہیں تو ہم جب اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو صدر شریعت قرار پائے شریعت کی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے، شریعت کا علم سیکھنے کی وجہ سے اور ان کو اپنانے کی وجہ سے۔ بلکہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک اقتباس یہاں میرے پاس موجود ہے، یہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ اس بات کا اندازہ ہو کہ شریعت سیکھنے کے بعد جو مزاج شریعت تھا اس میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیسے ڈھلے تھے۔ بیان کیا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لکھنے والے نے لکھا کہ مجھے 7 سال تک ان گرت بار کئی دفعہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا، لیکن میں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس کو ان عیوب سے پاک پایا جو عیوب عام طور پر لوگوں کی مجلسوں میں، بیٹھکوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کیا کیا بات تھی؟ ان میں سے بڑی بنیادی بات جو بیان کی گئی نا وہ یہ تھی کہ ہم نے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں جھوٹ اور غیبت کو نہیں پایا، چغلی کو نہیں پایا۔ یہ جھوٹ، غیبت، چغلی سلمان بھائی رشتہ داریاں خراب کرنے میں جتنا کردار ان جھوٹ، چغلیوں اور غیبتوں کا ہے اس سے بڑھ کر کردار کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ وہ یوں سمجھے کہ معاشرے کو خراب کرنے کی اکائی ہے کہ جہاں یہ آ گئی تو وہاں رشتے کی مٹھاس تو سب سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل کا، مجلس کا حسن یہ تھا کہ وہ جھوٹ سے پاک ہوا کرتی، کیا بات ہے، وہ غیبت سے پاک ہوا کرتی تھی، وہ لوگوں میں عیب تلاشنے سے پاک ہوا کرتی تھی۔ بلکہ بیان کیا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی نہایت مقدس و پاکیزہ تھی، آپ میں دروغ بیانی کا کہیں شائبہ بھی نہیں پایا جاتا تھا، یعنی جھوٹ بولتے ہوں ایسا کبھی سننے والے کو شبہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ نہیں یار یہ بندہ ہے، یہ سپر آدمی ہے، یہ کہاں جھوٹ بولے گا، یہ کیوں جھوٹ بولے گا۔ آپ کی شخصیت کو دیکھ کر ہی لوگ، آپ کا اورا اتنا پیارا تھا کہ جھوٹ کی امید بھی نہیں تھی آپ سے۔ کیا بات! کیا ہمارے یہاں جو افراد ہماری زیر تربیت ہیں، ہمارے بچے، ہماری اولاد، یہ جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، ہمارے چچا زاد، ہمارے ماموں زاد، کیا ہم اس طرح کے اورے کے ساتھ کنیکٹ ہیں؟ اس طرح کی زندگی ہماری ہے کہ ہماری شخصیت کے بارے میں، ہمارے بچے کے بارے میں یار ان کا بچہ جھوٹ نہیں بولتا؟ اگر میرے سکھائے ہوئے شاگردوں میں، میرے بچوں میں، میرے رشتہ داروں میں یہ باتیں ہیں تو میں بہت اچھی تربیت کر رہا ہوں، اور اگر یہ نہیں ہے تو جس کے بارے میں بچپن میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا ہوگا، وہ بڑے ہو کر کیا کیا گل کھلائے گا اس بات کا بیان پھر شاید اس کی جوانی کے بعد ہی آئے گا۔ لیکن بہرحال صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کرتے ہیں۔ لکھنے والے نے لکھا، یہ شاگرد ہیں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، جن کا نام ہے مولانا سید ظہیر احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک میری معلومات ہے تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے معمولات، آپ کی ڈیلی روٹین یہ قرآن و سنت کے مطابق تھی۔ گفتگو بھی نہایت مہذب ہوتی، کوئی ناشائستہ یا غیر مہذب لفظ بھی استعمال نہیں فرمایا کرتے تھے۔
ہمارے ہاں تو جب تک لفظ کا تیکھا پن ظاہر نہ کر دیں اگلے پر تب تک تو ہم باز ہی نہیں آتے, تب تک تو ہمیں لگتا ہے کہ بعد میں وزن ہی نہیں پڑا. اگر اگلے کو نیچا دکھانا ہے تو لہجہ اگرچہ بندہ اچھا رکھ لے لیکن الفاظ کے تیکھے پن سے بتاتا ہے کہ بات کتنی بری گزری ہے یا کتنی ناگوار لگی ہے. کہتے ہیں اسی طرح معاملات میں بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت صاف تھے. آپ کا ہر معاملہ شریعت مطہرہ کے احکام کے ماتحت ہوا کرتا تھا. جب یہ والی بات آ جاتی ہے نا سلمان بھائی, انڈر دا امبریلا آف شریعہ, دین اسلام کی چھتری کے نیچے بندہ زندگی گزار رہا ہے. جس کو اسلام نے حاصل کرنے کا کہا ہے وہ حاصل کرتا ہے, جس کو ترک کرنے کا کہا ہے وہ ترک کر دیتا ہے. جو اعلیٰ اوصاف اختیار کرنے کا کہا ہے وہ بندے کی سیرت میں نظر آتے ہیں, اور جو بری چیزیں اسلام نے چھوڑنے کا کہا ہے اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا اس کے کردار میں, تو یہ بندہ ویسے ہی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے. لوگ تو آج کے دور میں بھی, یعنی اس دور میں بھی, ہم 2025 میں گفتگو کر رہے ہیں, آج کے دور میں بھی لوگ اس طرح کے بندے کو ڈھونڈتے ہیں اور جہاں پا لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اپنا بستر بھی جما لیتے ہیں, لوگ بیٹھ جاتے ہیں. آپ دیکھیں دور دراز سے لوگ سید امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے. جب ان کے بیانات میں اس طرح کا انداز دیکھتے ہیں جو دراصل وراثت ہے ان اکابرین کی, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی, صدر شریعت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی, محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی, وہ سیرت, وہ کردار, وہ اخلاق, جب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت میں ہم پا رہے ہوتے ہیں یا دیکھنے والا ان کو محسوس کرتا ہے کہ یہ وہ اسلام کی تعلیمات ہیں جو واقعی بندے کو نمایاں کرتی ہیں اور الیاس قادری نام کے بندے میں پائی جا رہی ہے, تو پھر بندہ کہتا ہے کہ اس سے علم دین بھی حاصل کرنا چاہیے, اس سے بات بھی سیکھنی چاہیے, اس سے سنتیں بھی سیکھنی چاہیے. اور پھر نتیجہ دیکھیے نا کہ ایک الیاس قادری ہے جو ساری دنیا کو کوشش کر رہا ہے کہ سنتوں کے سانچے میں ڈھال دے. ان کی اپنی کوشش جاری ہے اور جو آتا جا رہا ہے, ہمارا خود یعنی مدنی چینل کے ناظرین بھی اس بات کو دیکھ رہے ہوں گے, اپنے علاقوں میں نظر دوڑا لیجئے, اپنے محلوں میں دیکھ لیجئے, اپنے علاقے کی مسجدوں میں دیکھ لیجئے, جو یہاں آ کر سیراب ہونا چاہ رہا ہے یہ کنواں الحمدللہ سیراب کر رہا ہے, جو یہاں سے پانی لے رہا ہے الحمدللہ اس کا اثر نظر آ رہا ہے کہ اس نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے علم سیکھا ہے, امیر اہل سنت کی صحبت سے اخلاق و کردار سیکھے ہیں, اور وہ خود سنتیں اپنا بھی رہے ہیں, سنتیں پھیلانے والے بھی بنتے چلے جا رہے ہیں. آپ بیاری کا سلسلہ کنویں سے بھی ہوتا ہے اور بادل کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. کنویں کے پاس آنا پڑتا ہے, بادل جا کے برستا ہے, تو یہاں پاس آ جائیں تو بھی فیض جو ہے ملتا ہے, اور بندہ دور رہا ہو تو اس تک بھی جو ہے نا وہ علم کی شمع کی روشنی پہنچانے کے لیے انتظام جو ہے وہ جاری جا رہا ہے. وللہ الحمد. اللہ تعالیٰ امیر سنت کو دراز میں خیر عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ خیر کے ساتھ جو ہے وہ قائم و دائم فرمائے, اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ درست اور اسلام کے بتائے ہوئے خطوط اور انداز پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس کے احوال خالد بھائی نے بیان کیے, تو ہم بھی اپنے آپ پہ غور کریں, ہمارا معاملہ کیا ہے, ہمارے پاس بیٹھنے والا مطلب کیا لے کے جاتا ہے, کیا یہاں سے اس کو ملتا ہے. اللہ ہمیں اچھے دل والا بنائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچے دل والا بنائے, اور درگزر کرنے کی عادت جب بندے میں ہوتی ہے نا تو پھر بہت ساری یوں بولیے کہ فسادات سے بندہ بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. بوجھ ہے نا ایک حد تک کی اٹھایا جا سکتا ہے, جب وہ ایکسٹرا کیپیسٹی ہو جائے نا تو پھر بندہ اس کو نہیں اٹھا سکتا. تو رویوں کے اور تلخیوں کے بوجھ اگر زندگی میں اٹھائے چلیں گے تو پھر تھک کے بیٹھ جائیں گے. تو یہ بوجھ جو ہے نا یہ اس کو اتاریں, اپنے ذہن سے اتاریں, اپنی سوچ سے اتاریں. بعض نیرو مینٹلٹی بندے کی ہو جاتی ہے, چھوٹے ذہن کا بندہ آدمی ہو جاتا ہے. فلاں وقت میں آج سے مجھے کسی نے کہا, حالانکہ اس میں تو ان کی کوئی ذاتی بات بھی نہیں تھی, لیکن بات لوگ شیئر کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ فلاں وقت میں یعنی سن 2003 کی کوئی بات کی انہوں نے. اچھا جی. انہوں نے کہا جو اس وقت ہوا تھا کہ آج مجھے یاد ہے, ساری زندگی یاد رہے گا. اللہ. اچھا, تو میں سن کے جو ہے وہ دل میں سوچ رہا تھا کیا آپ نے یاد دل میں اٹھائی ہوئی, ابھی اگر تو یہ تکلیف دہ یاد ہے تو اس کو نکالیں دل میں سے. صحیح. کیوں اٹھائے پھر رہے ہیں اس کو. میں صرف کسی سے
جو ہے نا وہ ملاقات میری ہوئی، کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، کب ہوئی، یہ تو ہم نہیں بتاتے، اور یہ بھی ہمارے بزرگوں کی ایک مہربانی ہے کہ کہیں سے وہ کنیکٹیوٹی جا کر کے نہ ہو جائے، پرابلم جو ہے وہ سامنے آ جائے، تو یہ اس پر ہی ہمارا فوکس ہوتا ہے اور اس کا حل ہمیں مل جائے، اس پر زیادہ فوکس ہوتا ہے. ورنہ مجھے نام، شہر، علاقہ بتانے میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ پھر دیگر کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں اس مدنی چینل کے فورم سے وہی بات کہنی ہے جو خیر کا، عافیت کا، سلامتی کا، راحت کا، برکت کا سبب بنے. ٹھیک ہے، اور یہی طریقہ کار ہونا چاہیے. سر مجھے انہوں نے کہا، ان کا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ میرا احساس نہیں کیا گیا. ان کا بچہ بیمار تھا. بچے کی تکلیف ویسے ہی بندے کو تھوڑی زیادہ محسوس ہوتی ہے. ہر صاحب اولاد بات جانتا ہے. ہمارا بھی بچہ ہے، جیسے کبھی کبھار بندہ بچے کو اگر کوئی ایک تھپڑ لگا دے تو بعض اوقات وہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کو سخت شاید لگا دیا ہے یا نہ لگاتے. یوں مختلف کیفیات ہوتی ہیں. بہرحال بندہ اپنی اولاد کی کیا کرتا ہے، وہ تکلیف کو بہت محسوس کرتا، ایکسٹرا آرڈنری طور پر محسوس کرتا. تو وہ بڑے جو ہے وہ پریشان تھے. انہوں نے کہا کہ فلاں جو ہے نا وہ معاملہ ہوا اور میرا کسی نے احساس نہیں کیا. اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کی جو اس کی رونے چیخنے کی جو آوازیں ہیں وہ اپنے موبائل میں ریکارڈ کی ہوئی ہیں، اور میں آج بھی ان کو جو ہے وہ سنتا ہوں. تو میں نے انہیں عرض کی، میں نے کہا یہ اگر ایک دکھ والی، ایک کیفیت والی ایک بات ہو گزری ہے، تکلیف دے، تو اگر آپ اس کو یوں کنٹینیو زندگی میں اس کو آپ ایڈ کر کے رکھیں گے تو مطلب جائیں گے کہاں پہ؟ صحیح. دیکھیے، وی آر ہیومنز، ہم انسان ہیں. بشری تقاضوں کو چھوڑ کر کیسے زندگی گزاری جا سکتی ہے افسر؟ بھائی ٹھیک ہے، احساس کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا. یہ دیکھیں، جیسے میں بولوں جی آپ کو میرا احساس، جیسے میں بیمار ہو گیا آپ میرا حال پوچھ لیں، ٹھیک ہے، ایک روا روی میں ایک بات اتنی حد تک تو ہو تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات بندہ اس بنیاد کو لے کر کے اس جگہ پہ چلا جاتا ہے جہاں یہ اپنی آخرت کا نقصان کر دیتا ہے. بدگمانیاں کر رہا ہے، اس کے بارے میں بد زبانیاں کر رہا ہے. میرا حال نہیں پوچھا. جیسے میں بولوں خالد بھائی اتنا پرانا ہمارا ساتھ ہے، میں بیمار تھا، مجھے پوچھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یوں ہے وہ ہے، ایسے نہیں ہے ویسے نہیں. خالد بھائی کی تو کیا ہی بات ہے، تو میں نے ایسے نام جو ہے نا وہ لے لیا ہے. خالد بھائی کو تو خبر مل جائے تو جو ہے نا وہ کام ہو جاتا ہے. الحمدللہ، اللہ ان کو رحمت کے سائے میں رکھے. جو بات ہو وہ یاد رکھنی چاہیے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے. بات چل نکلی ہے تو میں کیا ہی دوں. میں صرف ہاسپٹل میں تھا. ہاسپٹل میں تھا تو میں سوچ رہا تھا میں کیا کروں. ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، کوئی مطلب الگ مخلوق جو ہے وہ ہم نہیں ہے. تو بہرحال تو میں نے خالد بھائی کو نا ایک سر میسج کیا، ان کو میسج کیا، فون کیا، کیا کیا تھا، میسج کیا تھا. تو خالد بھائی نے وہاں پر نہ ہو کر کے بھی اپنی موجودگی کا جو ہے وہ احساس دلا دیا. کچھ ہی دیر میں میرے پاس ایک بندہ آ گیا. یعنی مطلب مدنی چینل کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ جانتے تو ہیں. انہوں نے جو ہے بتایا وہ، یعنی جو ایک ہاسپٹل کے عملے میں سے ایک بندہ جو ہے نا وہ آ گیا اور یوں اس طرح کر کے، یعنی وہ یوں کر رہا ہے. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کھانے کا بھی وہاں جو ہے انتظام کر دیا. حالانکہ میں نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے نا وہ یہ کریں. ایسے بیٹھے بیٹھے ایک بات ذہن میں آئی تو میں نے ان کو جو ہے نا وہ ایک میسج کیا. تو بہرحال یہ دیکھیں، یہ ہوتا ہے نہ موجود ہو کر کے بھی اپنی موجودگی کا کیا کر دینا، احساس دلا دینا. تو یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے، وللہ الحمد. اور یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے. لیکن صرف یہ جو پوائنٹ ہم لے کر کے چلے تھے کہ بات چھوڑنی نہیں ہے، بھولنی نہیں ہے، اور نیرو مینٹلٹی کے ساتھ وہ چھوٹا دماغ رکھ کے جب بندہ دیکھنا ہے اس کو وہی چیز جو ہے نا وہ یاد کرنی ہے. کیا فرماتے ہیں کہ یہ رویہ ہماری زندگی کو مزید تلخ بنائے گا، مشکل بنائے گا، یا کوئی ہمارے لیے خیر کی راہ نکالے گا؟ جی، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کو بھولنا ہی چاہیے. کچھ باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو یاد رکھنا جو ہے وہ اذیت کا باعث ہوتا ہے. تو بہرحال اس طرح کا اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ اپنی آنے والی زندگی کو اجیرن بنانے کی اور مشکل بنانے کی کیا ضرورت ہے. لہٰذا کوئی اگر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں بھول جانا چاہیے. مجھے ایک جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو ہمارے ایک ریلیٹیو یاد آ گئے، بڑے ذہین و فطین.
اور یعنی وہ ایسے ذہین تھے کہ ہر کسی کی بات کو یاد رکھتے تھے. واہ میں نے کیا کہا اس نے کیا کہا, واہ یہ ہے خصوصیت, ذہانت ہے. صحیح. اچھا بالکل جس طرح کہا گیا تھا وہ وہی الفاظ, واہ بھلے 30-40 سال گزر گئے ہیں, واہ بھائی واہ. اور سننے والے حیران رہ جاتے تھے کہ میں نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, آگے سے یہ پوری گفتگو جیسے جو ہے وہ ریکارڈ کی ہوئی ہے. تو اب اس میں جو اچھی یادیں ہوتی تھیں وہ فائدہ مند ہوتی تھیں کہ آدمی کے لیے راحت کا سامان بنتی ہیں. اب اتنا آدمی ذہین ہے تو اب جو بری یادیں ہیں وہ بھی ساتھ موجود ہیں. اب جب جو ہے وہ بری بات, یعنی ایسا جو اچھا سلوک نہیں کسی نے کیا, بری بات سے مراد یہاں پر یہ ہے, تو وہ والے الفاظ جب وہ یعنی بولے جاتے تھے تو ظاہر ہے کہ ان کو تکلیف بھی ہوتی ہوگی. تو اس لیے جو ہے وہ اگر کوئی برا سلوک کر بھی جائے تو اس کو بھول جانا چاہیے, بلکہ معاف کر دینا چاہیے. معاف کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے, ورنہ جو ہے وہ مسئلے آگے ہوتے رہتے ہیں. جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میں نے معاف کر دیا, تو پھر ایک اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے یار تیرے ساتھ اچھا نہیں کیا, تو اس کے ساتھ جو ہے تجھے بھی اسی طرح کرنا چاہیے. لیکن جب بندہ اس پر نظر ڈالتا ہے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے, تو پھر آدمی کہتا ہے یار جب معافی کر دیا ہے تو اب میں ایسی میری سوچیں کیوں آ رہی ہیں. معاف کر دیا نا, اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا ہے, اللہ پاک اجر عطا فرمائے گا. تو جب ہمیں جو ہے وہ اجر پر نظر ہوگی, اللہ پاک کی رضا مقصود ہوگی, تو پھر اپنی زندگی بھی جو ہے پرسکون ہو جائے گی, اور جو ہے وہ آدمی لوگوں کی اچھائیوں پر نظر ڈالے گا. ورنہ آپ نے درست کہا کہ جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو وہ جب بندہ کسی سے ملاقات کرتا ہے اور اس کی ایسی باتیں بھی یاد ہوں تو پھر بندہ حسن سلوک کرنے سے رہ جاتا ہے, اس کی جو انسانی ہمدردی ہے وہ کرنے سے رہ جاتا ہے. تو اب ذرا سوچئے کہ جب میری ضرورت تھی تو اس نے پوری نہیں کی, آج میں سوچ رہا ہوں کہ اس نے پوری نہیں کی, اور جب اسے ضرورت پیش آئی اور میں نے نہیں پوری کی تو پھر عدلے کا بدلہ ہو گیا. میں نے بھی یاد کیا ہو, اگر وہی یاد رکھے تو وہ اپنی طرف میری جو ہے وہ اچھا سلوک میں نے جو نہیں کیا وہ یاد کر رہا ہے, میں ادھر سے اس کی اچھا سلوک یاد نہیں کر رہا, تو دونوں کی زندگی جو ہے مشکل ہو گئی نا. اور اگر اس کا برعکس ہو, کسی نے برا سلوک کیا بھی ہو, اب میں اس کے ساتھ بھلا سلوک کروں گا تو اس کو ندامت ہوگی کہ یار اس کو جب مجھے ضرورت تھی اس نے میری ضرورت پوری نہیں کی, اور آج جو ہے وہ اس نے میری ضرورت پوری کر دی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے دل میں اس کی محبت بھی بڑھے گی, اور جو ہے وہ مزید جب محبت بڑھے گی تو پھر مسائل تو حل ہو ہی جائیں گے نا. تو اس لیے ایک معاف کرنے کا جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث پاک ہے اس میں عزت بڑھنے کا ارشاد فرمایا گیا ہے کہ معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے, محبت بھی بڑھتی ہے, عزت بھی بڑھتی ہے, کہ جب بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے نا تو اگلے کو ندامت ہوتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تھا لیکن اس نے مجھے معاف کر دیا. تو اب اس کے دل میں اس کی محبت بڑھ جائے گی, اور جب محبت بڑھے گی تو پھر رب کی رحمت سے جو ہے پھر تعلقات اچھے ہو جائیں گے, تو پھر معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. وی آر ہیومنس, ہم انسان ہیں, تو ہمیں جو ہے وہ انسانی رویوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے, اور جو ہماری ہیومن نیڈز ہیں ان کو بھی کیا کرنا ہے, پورا کرنا ہے. یعنی سپر ہیومن جو ہے وہ بننے کی بجائے بندہ جو ہے وہ ایک پرفیکٹ ہیومن بننے کی اگر کوشش کرے تو یہ ایک بڑی اچھی اور مناسب سی جو ہے وہ ایک بات ہے. مجھے کل ہی کسی نے بتایا, انہوں نے کہا کہ ایک اسٹوڈنٹ تھا, وہ کہتے ہیں کہ وہ رات کو دیر تک جو ہے وہ پڑھتا رہتا تھا, اور پھر ہم جب صبح اٹھتے تھے فجر کے لیے تو اس وقت بھی اس کو دیکھتے تھے وہ کیا کر رہا تھا, پڑھ رہا ہوتا تھا. اب وہ کیا کر رہا ہے, وہ کلاس میں بھی کیا کر رہا ہے, وہ پڑھائی پر اس کا فوکس ہے. اچھا پھر جامعہ المدینہ کی جیسے بات کریں اگر, تو جو ہے نا وہ سو گئے ہیں, اور یہ کیا کر رہا ہے, یہ تب بھی کیا کر رہا ہے, یہ پڑھ ہی رہا ہے. وہ اسلام بھی کہہ رہے تھے کہ ہم جب اٹھتے تھے تو وہ اس وقت بھی کیا کر رہا ہوتا تھا, وہ پڑھ ہی رہا ہے. سونا اس کا کوئی مطلب 3-4 گھنٹے 24 گھنٹے میں اس نے جو ہے نا وہ سونا. نتیجہ کیا ہوا, نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ذہنی مریض ہو گیا, یا اللہ, یعنی نفسیاتی مریض ہو گیا, اور پھر بالآخر اس کا انتقال بھی ہو گیا. اللہ کرے. تو یہ ہم ہیومنز ہیں, انسان ہیں, تو انسان کے جو بشری تقاضے ہیں
ان کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو پورا کرنا ہے. سپر ہیومن جس طرح میں نے کہا ہے, یہ بننے کی بجائے جو کرنے والا کام ہے بندہ وہ کرے. نیند بھی اپنی پوری کرنی ہے, اس کا بھی خیال رکھنا ہے, اپنی ہیلتھ کا بھی خیال کرنا ہے, کام بھی کرنا ہے. ہارڈ ورکنگ سے زیادہ اب تو اسمارٹ ورک کی طرف جو ہے وہ بات جا رہی ہے. یعنی اتنا دوڑ لیے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا اور بندہ ہی ادھر مر گیا, تو مجھے بتائیں وہ ریس جیت کے کیا کرنا ہے؟ جس کے بعد ریس تو جیت گیا, بندہ مر گیا, کیا اس جیت کا کیا فائدہ؟ اللہ عافیت عطا فرمائے. تو خیر الامور اوسطھا, میں قربان یا رسول اللہ, کیا زبردست بات بتائی. خیر الامور اوسطھا, بہترین کام وہ ہے جو کیا ہو, میانہ روی کے ساتھ, درمیانے طریقے کے ساتھ ہو. اللہ پاک ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. اور وہ جو بات ہم نے شروع کی تھی کہ لوگوں کی تلخیوں کے, لوگوں کے برے رویوں کے جو بوجھ ہیں, یہ اپنے اوپر لاد کر اگر ہم زندگی گزاریں گے تو اس نے ڈیمیج ہی کیا ہوا ہے پہلے بھی, اور مزید اس نے کیا کرنا ہے, ڈیمیج کرنا ہے. جیسے یہ کپ ہے نا, اس کا کپ کو کتنا ڈیمیج کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 1, آپ اس کی ڈنڈی توڑ سکتے ہیں. اس کی ڈنڈی توڑ دیں گے آپ, ڈنڈی ٹوٹ جائے گی. ڈنڈی ٹوٹ جائے گی, کپ تو سلامت رہے گا, کام چل جائے گا. اب آپ بولیں میں اس کو اور ڈیمیج کروں, اور ڈیمیج کیا کرنا ہے آپ نے؟ یوں مطلب اس کو آپ کوئی چیز ماریں گے جیسے مثال کے طور پر, تو پھر اس نے کیا ہو جانا ہے, یا اس میں کریک آئے گا یا پھر یہ ٹوٹ جائے گا. ٹوٹ جائے گا تو اب یہ کس کام کا مجھے بتائیں. بڑا مہنگا کپ ہو مثال کے طور پر, بڑے بڑے مہنگے کپ بھی ہوتے ہیں, مگ ہوتے ہیں برل, وہ اب بڑا مہنگا ہے, مجھے بتائیں اس کا کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. تو اب ایک دفعہ ڈیمیج ہو گیا, پھر ڈیمیج ہو گیا, پھر ڈیمیج ہو گیا, کتنی مرتبہ ڈیمیج ہوگا؟ تو جس رویے نے ایک دفعہ مجھے دکھا دیا ہے, ایک دفعہ مجھے پریشان کر دیا ہے, اسی رویے کو بار بار اگر میں نے اپنی زندگی میں کیری کر کے رکھنا ہے, یہ مجھے اور توڑے گا. وہ کہتے ہیں توڑنا اور پھر پھوڑنا. جیسے کوئی چیز ہے, جانور پانی میں گرتا ہے, پہلے مرتا ہے, پھر پھولتا ہے, اور پھر پھٹتا ہے. تو جب مر گیا تھا تبھی اس کو ادھر سے نکال لیتے, نہ پھولتا, نہ پھٹتا, نہ پانی کا مزید بیڑا غرق ہوتا. تو اللہ ہمیں عافیت جو ہے عطا فرمائے. تو رویوں کو, تلخیوں کو, سختیوں کو اپنی یاد سے, اپنے ذہن سے, اپنے آپ سے کیا کریں, اب اتاریں. اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے. میں یہاں حضرت قبلہ رکن شورا ادامہ ذلہ کا ذکر جو ہے یہ کرنا چاہوں گا. آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا, بیٹا پیدا ہوا, اور غالباً 1-2 دن بعد یا اسی دن, اچھا اسی دن, چند گھنٹوں بعد جو ہے وہ انتقال ہوا. اور استاد صاحب نے جو ہے نا وہ اس پر ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ لوگ جب مجھ سے جو ہے وہ تعزیت کر رہے ہیں, تو اب مجھے جو ہے وہ احساس ہو رہا ہے کہ بہت بڑا میرا نقصان کوئی ہو گیا ہے. تو یہ جو دل بڑا رکھتے ہیں اور اللہ کی قضاء اور اس کے فیصلے پر جب بندہ راضی رہتا ہے نا, تو پھر اس کے اندر کیا ہوتی ہے, یہ کیفیت آتی ہے کہ وہ کیا کر دیتا ہے, سمجھ جاتا ہے. یعنی ایک شے ہوئی, اس کو دھکا لگا تو وہ کیا ہوگی, گر گئی. اور ایک کیا ہے جس کو دھکا لگا ہے لیکن وہ تھوڑا کیا ہو گیا, ہل کے کیا ہو گیا, سنبھل گیا. تو یہ انداز ہمارا بھی ہونا چاہیے. اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے. ویسے یہ ملتا اللہ کے فضل سے, یہ سب کیا کہتے ہیں آپ, اللہ پاک کوشش بھی کرنی پڑتی. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. پہلے سے آدمی کو تیاری کرنی چاہیے کہ کوئی بھی سانحہ ہو سکتا ہے, اس میں ہمیں صبر کرنا ہے. کیا بات. اور یہ سمجھدار لوگ اسی طرح کرتے ہیں, اس پہلے سمجھا دیتے ہیں اور کہ یہ جو بڑی مصیبت ہے, یعنی اس سے بھی ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے. جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کوئی جو ہے وہ چوٹ آئی لیکن کوئی اعضاء ٹوٹے نہیں ہیں, ہڈی ٹوٹی نہیں ہے, اور یہ بھی عام طور پر کہا جاتا ہے اللہ پاک کا شکر ہے کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی. ایسے ہی تو یہ بھی ایک دیکھیں نا, ہر مصیبت سے بڑی مصیبت ہوتی ہے. تو آدمی جو ہے وہ جب اس پر نظر ہوگی نا, تو اللہ پاک کا شکر ادا کرے گا کہ چلے اسی مصیبت, یعنی یہ مصیبت آئی سے بڑی آ جاتی تو میں کیا کر لیتا. تو اس لیے جو ہے وہ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر کرنا چاہیے, اور جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں پھر انہیں اجر بھی ملتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اللہ نصیب کرے. غم کی کہانی کا تو یوں ایک اثر ہے مدنی چینل کے ناظرین, آپ وہ کہتے ہیں کہ کسی کا غم سنے تو بندہ اپنا غم کیا کر لیتا ہے, بھول جاتا ہے. اور دنیا ہے تو دکھ بھی ہے اور غم بھی ہے. اب یہ بندے کے ایٹیٹیوڈ پر ہے کہ وہ غم کو اپنے اوپر کیا
لے اس کو سوار کر کے اس کو بیٹھا رہے، یا پھر اب پتہ ہے یہ اس کو لے کے چلنا ہے، اور جب تک دائرہ وہ 360 گھوم کے واپس آئے گا تو مکمل ہوگا، 180 پہ رک جائے گا تو دائرہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر شے کا ایک وقت مقرر فرما رکھا ہے۔ تو وقت کے ساتھ کیا ہے، خوشحالی بھی ہے، پھر بدحالی بھی ہے، آبادی بھی ہے تو پھر بربادی بھی ہے، تو راحت بھی ہے تو پھر کیا ہے، تنگی بھی ہے۔ ہم اللہ پاک سے کیا کریں، عافیت کا سوال کریں۔ کال دیتے ہیں آپ کی، پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ یہ ان اچھے اندازوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنا آسان ہے، عمل کرنا بہرحال مشکل ہے، اور مالک مہربانی فرمائے تو پھر بندہ عمل بھی کر ہی لیتا ہے۔ جی کال لیتے ہیں۔ شہریار اتاری چگالا سے عرض گزار ہوں حضور، میرا یہ سوال ہے کہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی اعلیٰ حضرت سے کیا نسبت تھی، اور کیا انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ جی سر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے آپ مرید تھے، اور پھر جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ عید کے بعد آ جائیں۔ جب عید کے بعد آئے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جو مطبع یعنی جو نہیں وہ مطبع یعنی جہاں سے کتابیں طبع ہوتی ہیں، جی طبع، پریس جسے کہتے ہاں ہیں۔ پریس، صحیح۔ جو پریس کی ذمہ داری ان کے پاس تھی کہ آپ پروف ریڈنگ کیا کرتے تھے کتابوں کی، صحیح۔ اور جو اس زمانے میں جو ہے وہ انداز ہوا کرتا تھا، پتھر وغیرہ ہوتے تھے وغیرہ، صحیح۔ تو وہ آپ کے ذمہ یہ کام تھا پریس کا، صحیح۔ اور اس کے علاوہ آپ تدریس کیا کرتے تھے۔ تو یہ دو کام آپ کو ملتے تھے۔ تیسرا کام یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو استفتاء آتے تھے، سوال آتے تھے، جی۔ تو آپ جو ہے وہ زبان سے جواب دیا کرتے تھے، اور مفتی صاحب جو ہے اسے لکھا کرتے تھے، مفتی امجد علی صاحب۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی طبیعت بڑی اخاذ تھی، یعنی یہ چیز اخذ کر لیا کرتے تھے۔ کیا بات۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو انداز تھا فتاوی لکھنے کا، وہ آپ نے اخذ کر لیا، اور پھر جو ہے رب تعالیٰ عز و جل نے آپ کو بڑی فقاہت عطا فرمائی۔ تو اعلیٰ حضرت کی صحبت ان کو 12 سال میسر رہی، بعد میں 18 سال لکھا لیکن درست اب 12 سال ہے۔ تو آپ 12 سال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان پر بڑے شفیق تھے۔ ترجمہ قرآن کی بات آئی تو عرض کیا اعلیٰ حضرت سے کہ آپ جو ہے وہ ترجمہ قرآن کریں تو یہ امت کے لیے بڑا فائدہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کو ذرا کچھ جو ہے وہ اندیشے تھے اشاعت کے تعلق سے، کہ اشاعت ہوگی تو جو اشاعت کرنے والے ہیں وہ باوضو رہیں گے، کیا ہوگا؟ تو آپ نے مطمئن کیا کہ یہ تو پریس کا کام تو میرے ذمہ ہے، انشاءاللہ جس طرح آپ فرمائیں گے، جو ہدایات آپ دیں گے اس کے مطابق ہی اشاعت ہوگی۔ تو بہرحال جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو ہے زبانی ترجمہ جو ہے وہ ارشاد فرماتے، مفتی صاحب لکھتے جاتے، اور یوں جو ہے وہ ترجمہ کنز الایمان جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوا۔ تو یہ آپ کا تعلق جو ہے وہ یوں دیکھا جائے تو تخصص فی الفقہ میں اس زمانے میں یہ نام تو نہیں تھا، لیکن تخصص فی الفقہ آپ نے اعلیٰ حضرت سے کیا ہے۔ کیا بات۔ یوں وہ اعلیٰ حضرت کے تلامذہ میں بھی شامل ہوتے ہیں، اور مرید تو تھے ہی۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنی خلافت سے بھی جو ہے نوازا تھا، تو یوں آپ کے خلیفہ بھی ہوئے۔ تو اعلیٰ حضرت سے جو ہے وہ یہ تعلق آپ کا ہے کہ جو ہے مرید بھی ہیں، تلمیذ یعنی شاگرد بھی ہیں، اور آپ کے خلیفہ بھی ہیں، آپ کے صحبت یافتہ بھی ہیں، اور آپ کے پسندیدہ بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور بڑا آپ کے دل میں ان کی بڑی قدر تھی۔ اور اب قاضی شرعیہ بھی جو ہے وہ ان کو قاضی القضاة فی الہند جو ہے وہ بھی مقرر فرمایا، اور بڑا جو ہے وہ مقام و مرتبہ تھا۔ کبھی آپ فرمایا کرتے تھے یہ میری آنکھ ہے، اس طرح کے بھی جو ہے وہ آپ کے کلمات ہیں۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ ان کا فیضان ہمیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ کتابیں بھی، یہ بھی سوال تھا کتابیں کون کون سی لکھی ہیں؟ جی۔ تو بڑی مشہور کتاب تو بہار شریعت ہے، صحیح، جس کے 20 حصے ہیں، آپ نے 17 حصے لکھے تھے، اور اس کے علاوہ باقی آپ کے شاگردوں نے لکھے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے شرح معانی الآثار اس پر بھی کام کیا ہے، اور بھی آپ کے کئی ایک رسائل ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ کون؟ سلمان بھائی، ایک کلام سننا چاہ رہا ہوں۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین، مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی کون؟
میرا نام بلال اطہری ہے، میں جام پور سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ والا کلام سنا دیں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جی کال لیتے ہیں۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ بولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ عدنان بھائی جو آپ نے ماشاءاللہ سے شروع میں کلام پڑھا ہے بہت پیارا پڑھا ہے، آپ سے عرض ہے آپ یہ والا کلام سنا دیں، کرے جارہ سازی زیارت کسی کی۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ میسیج بھی لیتا ہوں۔ کلام سننے کی فرمائش ہے، حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آباد رہیں، خوش رہیں۔ جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، کلام سنائیں۔ مرحبا۔ بنت رمضان سرگودا سے میسیج ہے، پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، کلام سنائیں۔ پروگرام میں سبحان بھائی کو بھی بلائیں، ماشاءاللہ سبحان بھائی انشاءاللہ اسی مئی کے مہینے میں آ رہے ہیں، اور ڈیٹ بھی میں آپ کو انشاءاللہ کچھ دیر میں عرض کرتا ہوں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی کلام سنائیں، علی شہزاد بھائی کا میسیج ہے۔ مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو جی۔ سرگودا سے میسیج ہے، عدنان بھائی کلام لازمی سنائیں، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ اس کلام سے مجھے ایک بات یاد آئی۔ ایک عاشق رسول تھے، وہ مدینے میں مقیم تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کوئی کلام سنائے، یہ مدینہ شریف کی ہی بات ہے، تو ان کے گھر بھی تھے غالباً ہم لوگ، تو میں نے کہا جی مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، اور پھر میں نے اگلا مصرع پڑھا، بن کے سرکار کا مہمان۔ جب میں نے کہا، انہوں نے کہا ایک منٹ رکے، میں نے کہا مہمان تو مطلب آتا ہے تو پھر کیا آتا ہے، چلا جاتا ہے، تو بس ہمیں تو یہاں تک رکھے کہ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بس یہیں پر۔ تو ذوق کی بات ہے، اور بڑا عمدہ اور اعلیٰ ذوق ہے، سبحان اللہ۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں سے یہ کلام سنائیں، ٹھیک ہے جی۔ تنم فرسودہ جاں پارا کلام سنائیں، واہ کینٹ سے یہ میسیج ہے۔ کال بھی لیتے ہیں جی۔ قلیان صلی اللہ بہت اچھا ہے، میں نعت خان سے عرض کروں گا کہ یہ کلام سنا دے، بہار جہاں فضا تم ہو۔ مرحبا جی۔ فاطمہ تاریہ ہے، بگ جانانوں سے بات کر رہی ہوں، مجھے یہ کلام نہ دے، میری فاطمہ دینے سے جو ہی نہیں۔ مرحبا جی۔ میرا محمد سلیم ہے، میں بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ نعت سنا دے، سبز گنبد والے منظور دعا کرنا۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی۔ میرا نام ارحم ہے، میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں، مجھے کلام سنانا چاہیں گے؟ اے خط میرا سر مکی مدنی کو نینم تمزا کوئی نہیں۔ واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ، مرحبا۔ پنجاب والے ہیں نا تو یہ مائل بفتح ہوتے ہیں، تو فتح جو ہے نا وہ زبر لگا دیتے ہیں اس میں، تو انہوں نے بھی یہ پریویلیج لیا ہے۔ پنجابی فیصلہ آباد سے ہے نا، اے ختم رسول، تو اے ختم رسول، ٹھیک ہے۔ اللہ برکت دے آپ کو، آباد رہیں، جیتے رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ عدنان بھی کچھ کلام سنائیں پھر انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے،
عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، پہنچوں در سرکار پر، چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، ایک خاص مہک آنے لگی موجی ہوا میں، ایک خاص مہک آنے لگی موجی ہوا میں،
مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے ہیں، گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے نظارہ تو یہی ہے، نظارہ تو یہی ہے، یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے، یہ ان کی رضا واپس میں نہیں آؤں گا، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہیں پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، کہ مدینہ جن کا دیار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، وہ جھلک دکھا کے چلے گئے، وہ جھلک دکھا کے چلے گئے، میرے دل کا چین بھی لے گئے، وہ جھلک دکھا کے چلے گئے، وہ جھلک دکھا کے چلے گئے، میرے دل کا چین بھی لے گئے، میری روح ساتھ نہ کیوں گئی، مجھے اب تو زندگی بار ہے، میری روح ساتھ نہ کیوں گئی، مجھے اب تو زندگی بار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے
مصطفیٰ ہے جہاں میں جن کی چمک دمک ہے جہاں میں جن کی چمک دمک ہے چمن میں جن کی چہر پہر وہی ایک مدینے کے چاند ہیں سب انہیں کے دم کی بہار ہے وہی ایک مدینے کے چاند ہیں سب انہیں کے دم کی بہار ہے جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ دم نظر سالک بے نوا دم نظر سالک بے نوا کو دکھانا شکل خدا نما کے قدم پہ آپ کے نکلے دم بس اسی پہ دار و مدار ہے جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہیں پہ نثار ہے میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ. ایک ویڈیو پیکج آئیے پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کا اپنی اولاد کو تربیت دینا اسے اچھے آداب سکھانا فرمایا کہ یہ ایک سا خیرات کرنے سے بہتر ہے. یعنی راہ خدا میں صدقہ کرنا اس کی اپنی فضیلت ہے لیکن اس سے بڑھ کر یہ عمل ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو آداب زندگی سکھائے، اسے معاشرے میں رہنا بسنا سکھائے، اسے اچھے طور طریقے سکھائے. ایک اور حدیث مبارک ہے وہ بھی ترمذی شریف کی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص نے اپنی اولاد کو جو تحفہ دیا اس میں کوئی تحفہ بھی اچھی تربیت اور اچھے آداب سکھانے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. ماں باپ کی طرف سے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھا دیں. باقی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بہت سے دیگر ذرائع سے حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن اچھے آداب، اچھے اخلاق، اچھا کردار، معاشرتی اچھے طور اطوار وہ چیز ہے کہ جس کے پیچھے اکثر و بیشتر والدین کی تعلیم اور تربیت ہی ہوتی ہے. اسی لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص وہ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے اتنا اچھا نہیں بھی ہوتا لیکن اس کے آداب بہت اچھے ہوتے ہیں، اس میں مینرز بہت ہوتے ہیں. اور دوسری طرف ایک شخص بڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے لیکن اس کے طرز عمل میں جہالت پائی جاتی، جھگڑالو پن پایا جاتا ہے. وجہ فرق کیا ہوتی ہے
کہ جس نے کم پڑھا ہے اس نے کم تو ضرور پڑھا ہے لیکن اس کے والدین نے اس کی اخلاقیات کے اعتبار سے تربیت اچھی کی ہوتی، اور دوسری طرف جو پڑھ لکھ کے افسر بن گیا اور بہت بڑے منصب پہ پہنچ گیا لیکن اس کی تربیت صحیح نہیں ہوئی ہوتی، اس لیے وہ پڑھ لکھ کے بعض اوقات بڑے عہدے پہ جانے کے باوجود اس کے رویے میں، اس کے انداز میں تکبر، انانیت، جہالت، بد دماغی اور اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ وہی جو میں نے عرض کی ہے کہ ماں باپ نے تربیت کیا کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ والد جو اپنی اولاد کو تحفہ دیتا ہے اس میں کوئی تحفہ اچھے آداب سکھانے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ اچھے آداب سکھائیں تاکہ اولاد اچھے کام کرے، اور اس کا ماں باپ کو دنیا آخرت کے اندر کیا ہو، فائدہ ہو۔ تو بہترین تحفہ جو والدین اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں، قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب ماشاءاللہ رہنمائی فرما رہے تھے۔ حضرت صدر شریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر جو ہے ہم واپس آتے ہیں، اور میں چاہوں گا اس طرح یہ فرمائیے آپ کہ ان کی عبادات کا معاملہ جو ہے وہ کیا تھا، یعنی نمازوں کے اعتبار سے، عبادات، ذکر اذکار کے حوالے سے؟ آپ بہت زیادہ عبادت فرمایا کرتے تھے اور نماز کی پابندی تو بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک مرتبہ آپ بیمار ہو گئے اور اجمیر شریف میں جب آپ پڑھاتے تھے تو وہاں پر آپ کو بیماری ہوئی، اور بیماری میں غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو جب آپ جو ہے وہ درست حالت میں آئے، بے ہوشی ختم ہوئی، تو اپنے شاگرد جو بہت بڑے حافظ الحدیث بنے بعد میں، شیخ عبد الحفیظ رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ فرماتے ہیں کہ جب ہوش آئی تو پوچھا کہ ظہر کا وقت ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے عرض کی کہ حضور وہ ظہر کا وقت تو ختم ہو گیا۔ تو آپ جو ہے وہ یعنی غمگین ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ آپ میں کرب کی کیفیت ہوئی، یعنی ہوتا ہے جیسے تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو پوچھا کہ حضور کیا کہیں درد ہو رہا ہے جسم میں، کوئی مسئلہ ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں بہت بڑی تکلیف ہے، اور پھر خود بھی فرمایا کہ ظہر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی۔ تو کہا کہ حضور وہ تو جب بے ہوشی کی حالت ہوتی ہے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے کہ جو ہے وہ پوچھ گچھ نہیں ہے، لیکن وقت پر دربار الہی میں جو حاضری ہے اس کے شرف سے محروم رہا ہوں۔ تو یہ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کتنی محبت سے حاضر ہوتے ہیں کہ انہیں یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ ہماری کوئی نماز قضا ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور وقت پر نماز ادا کریں۔ اس کے علاوہ جماعت سے آپ نماز پڑھنے کے بڑے شوقین تھے، کچھ آپ کی نظر بھی کمزور ہو گئی، اور زندگی کے یہ آخری جو سال ہیں، آخری ایام ہیں، انہی کی بات ہے کہ جب آپ قادری منزل میں منتقل ہوئے تو ان کے گھر کے جو ہے وہ کچھ فاصلے پر تھی، دو مساجد تھیں اور دونوں فاصلے پر تھیں۔ ایک مسجد جو بازار والی کہلاتی تھی وہ کچھ قریب تھی، لیکن اس کے راستے میں کچھ نالیاں جو ہے وہ ہوتی تھیں جس میں جو ہے پاؤں پڑ جانے کا، کپڑے خراب ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ تو ایک دور کی مسجد تھی، آپ اسی پر عام طور پر جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ اسی مسجد کی جانب جا رہے تھے اور صبح کا وقت تھا اور کچھ اندھیرا بھی تھا، تو کیونکہ آپ کو نظر تھوڑا کم آتا تھا تو آپ جو ہے جس راستے پر چڑھے تو وہاں پر ایک کنواں بھی تھا۔ آپ اس کنویں کے قریب پہنچ گئے، حتیٰ کہ گرنے کے قریب ہوئے تو ایک خاتون نے آپ کو دیکھ لیا، کہا کہ مولوی صاحب آپ جو ہے وہ کنویں کی طرف آ گئے ہیں اور آگے بڑھیں گے تو گر پڑیو، یعنی اس طرح کے وہ لفظ استعمال کی جو اس زمانے میں تھا، ان کی جو زبان تھی۔ تو آپ وہاں رک گئے، یعنی آپ کو نماز باجماعت کا اتنا شوق ہے کہ یہ واقعہ بھی جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آتا ہے۔ تو آج کل جو ہے وہ ہم بالکل درست ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے پر ایک نظر دوڑائی جائے کہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی سستی کی وجہ سے جو ہے وہ جماعت چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اور جیسے روزے کی بات ہے، روزے سے آپ کو بڑی محبت تھی، بیماری کے عالم میں جو ہے آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اچھا، یہ جو ہے اولاد کی تربیت کا جو ابھی مفتی صاحب نے بھی جو ہے وہ ارشاد فرمایا، آپ اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتے تھے اور بڑی اچھی تربیت کیا کرتے تھے۔ آپ نے جو ہے آپ کے جو بڑے بیٹے تھے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بریلی شریف میں ہی پیدا ہوئے
اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مرید ہو گئے، بچپن سے یہ مرید ہو گئے تھے، بڑی اچھی تربیت کی، ان کو عالم فاضل بنایا، شیخ الحدیث بنایا، اور دارالعلوم امجدیہ کے اندر یہ جو ہے وہ دور حدیث شریف پڑھایا کرتے تھے، بڑے اجل قسم کے عالم تھے۔ اللہ پاک نے جو ہے بڑا علم عطا فرمایا تھا آپ کو، آپ کی یعنی اولاد کے اندر بہت سارے علماء ہوئے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل یہ ایک آپ خصوصیت ہی کہوں گا کہ عالم ہے، عالم کا بیٹا بھی عالم، ان کا بیٹا بھی عالم، تو الحمدللہ عز و جل آپ کے خاندان میں اس وقت بھی جو ہے وہ کئی علماء ہیں، اللہ پاک نے آپ کو کئی شہزادے عطا فرمائے تھے، تو اللہ پاک جو ہے اس گھرانے کی کے فیضان سے ہم سب کو بھی مالا مال فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ کریم ہمیں اولیاء کا فیضان بھی عطا فرمائے، علم بھی عطا فرمائے، عمل کا جذبہ بھی عطا فرمائے، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بسر رہنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ استاد اسلام پڑھتے ہیں۔ کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا، کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا، کو سلام عابدو پارسا فقیر یو ولی باغ احمد رضا کی مہکتی کلی، جن سے ہم بہارے، جن سے ہم کو بہار شریعت ملی، عاشق مصطفیٰ یعنی امجد علی، عاشق مصطفیٰ یعنی امجد علی، نائب اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی